یہ قوم لاتوں کی بھوت ہے, باتوں سے نہیں مانتی. اس سے بے ایمانی میں دیکھیں نیچے سے ٹاپ 5 پہ, جھوٹ, ملاوٹ, فراڈ اور دھوکے میں نیچے سے ٹاپ 5 پہ. بھٹی صاحب, کیا یہ آرگومنٹ دینا کہ لوگوں نے نکلنا ہی نکلنا ہے اور ہم کیا کریں, کیا یہ حکومت کی کمزوری ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ اس قوم میں حکومت ہو یا عوام ہو, تربیت کا بڑا مسئلہ ہے, گرومنگ کا بڑا مسئلہ ہے, اور ہمارے ڈی این اے کا بڑا مسئلہ ہے, فالٹ ہے ڈی این اے میں. بہت ساری اس پہ بات کر سکتے ہیں. اب یہ بیان دیکھیں آپ, یہ گفتگو دیکھیں کہ ہم مساجد بند بھی کر دیتے تو لوگوں نے نکل آنا تھا, پھر ہم کیا کر لیتے, پھر آپ گھر چلے جاتے. یہ جو گاڑیاں, یہ جو جھنڈے, یہ جو پروٹوکول, یہ جو عہدے لگا کے آپ پھر رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے تھوبے مبارک لگا کے آپ سکرینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے بھاشن اور آپ کی تقریریں اور آپ کے بیان رکتے نہیں ہیں, تو یہ ہم غریبوں کے لیے, ہمیں چھتر مارنے کے لیے ہیں آپ کو کہ ہم کر دیتے تو وہ کر لیتے تو وہ کر دیتے. یہ کہیں بھی نہیں ہوا سمارٹ لاک ڈاؤن. میں کرفیو کے حق میں نہیں ہوں, مکمل لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہوں, کبھی بھی کہیں بھی حکومت نے امپلیمنٹ نہیں کیا, نافذ نہیں کیا کہیں کسی. یہ سب ٹی وی سکرینوں پر کی بحث ہو رہی ہے, یہ سب سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی ہے, یہ سب بیانوں اور تقریروں میں ہو رہا ہے, یہ سب ہوا میں ہے. کہیں بھی یہ قوم لاتوں کی بھوت ہے, باتوں سے نہیں مانتی. یہ قوم آج تک ایک اذان پر متفق نہیں, ایک چاند پر متفق نہیں. صفیں بنانی ہوتی اس قوم کو موت پڑ جاتی ہے, کوئی ایک آگے ہوتا ہے, کوئی ایک پیچھے ہوتا ہے, کوئی ایک دائیں ہوتا ہے. یہی قوم اپنی ایئرپورٹ پر کیسے ہوتی ہے اور کسی غیر ملکی ایئرپورٹ پر دیکھیں کس طرح ڈسپلن کے ساتھ لائن در لائن کھڑے ہو کر سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ ڈنڈوں کے ماننے والے ہیں, لاتوں کے ماننے والے ہیں. حفظ بھی نہیں کیا اور اس قوم نے لیا بھی نہیں. آپ سختی نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں, یعنی آپ حج عمروں میں اس قوم کا ٹاپ 5 پہ, اور اگر سے بے ایمانی میں دیکھیں نیچے سے ٹاپ 5 پہ, اور ایمانداری میں, روزوں, نمازوں, تراویوں میں ٹاپ 5 پہ, اور اگر جھوٹ, ملاوٹ, فراڈ اور دھوکے میں نیچے سے ٹاپ 5 پہ, خیرات سے اوپر ٹاپ 7 میں, اور ٹیکس چوری, بجلی گیس چوری اور یتیموں اور بہنوں کا حق کھانے میں نیچے سے ٹاپ 10 میں, گندگی میں ٹاپ 10 میں, آلودگی میں ٹاپ 10 میں, اسلام کا نام لیوا ٹاپ 10, عمل کرنے میں نیچے سے ٹاپ 10. کیا مثلا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کل آپ نے دیکھا شیخ عبد الرحمان سدیس تراویح پڑھا رہے تھے, کل آپ نے دیکھا بات کرنے, آخری جملے دو, شیخ عبد الرحمان سدیس سب تراویح پڑھا رہے تھے. مسجدیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بار بار سناتا ہوں کہ یہ مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو جو مسجدوں کی ماں تھی وہاں آپ نے دیکھا, وہاں وہ سارے اپنے لوگ کھڑے ہوئے تھے, خدام کھڑے ہوئے تھے, سٹاف کھڑا ہوا تھا, اور آگے شیخ عبد الرحمان سدیس رو رہے تھے اور خانہ کعبہ خالی تھا. اور یار خدا کا خوف کرو, مسجد نبوی دیکھو تالے, وہ مدینہ میں پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سارے دروازے تالے لگائے ہوئے بند ہیں. 21 ملکوں میں فرض نماز نہیں ہو پا رہی مسجدوں میں باجماعت, کہیں بھی نہیں. کہیں کوئی علماء کی مشاورت, کہیں کوئی علماء کے ساتھ معاہدہ, کہیں کچھ آپس میں یہ بیٹھے ہیں علماء. یہ علماء کا کام نہیں ہے, ریاست کا کام ہے میری جان مال کی حفاظت. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے, مشقت میں نہیں ڈالنا. تو اب یہی کہہ رہی ہے کہ جب انہوں نے یہ کرنا تھا تو پھر ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کو جو ہے وہ کسی معاہدے کے تحت ان پر کوئی پابندی لگائی. یار خدا کا خوف کریں, یار خدا کا خوف کریں رحمان, کون سا طریقہ کار, یار کس کا طریقہ کار کم. اب یہ آج پوپل زئی صاحب انہوں نے ادھر روزہ رکھوایا ہوا ہے, یہ طریقہ کار ہے. یار یہ خدا کا خوف کرے, ایک اذان پہ آپ کی کوئی مشاورت کامیاب ہوئی ہو, ایک عید پہ کوئی مشاورت کامیاب ہوئی ہو, مفتی منیب اور مفتی اور پھر اس کے اوپر حکومت کا یہ فیصلہ لینا. اور آج بھی یار کس طرح احساس ہے, کیوں احساس بناتے ہیں آپ؟ جب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ احساس معاملہ ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں. یار نہیں ہے احساس بھائی, نہیں احساس ہے, سیدھا ہے. اچھا ایک بات سنیے گا, ایک بات صرف سن لیجئے گا. ایک بات, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, مجھے دوبارہ, اچھا میرے پاس دوبارہ نہ آئیے گا, مجھے ایک بات سن لیجئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم عبادات کے معاملے میں انسان کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے, آسانی پیدا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ بارش ہوئی, انہوں نے گھر نماز پڑھنے کی دیا. ہمارا دین کیا بتاتا ہے؟
ہمارا دین بتاتا ہے کہ نمازیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، نمازیں ساکت بھی ہو سکتی ہیں، نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں، اور جہاں ہو وہاں ہو، جہاں نماز پڑھے، جہاں خطرہ ہو تو جہاں ہو وہاں نماز پڑھو. آپ اساس اسی اساس لفظ نے تمہیں مار دی ہے، اسی کمزوری نے تمہیں مار دی ہے. لوگوں کی جو سینسیٹیوٹیز ہیں وہ جڑی ہیں، اور یہ یار لوگ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے فیصلہ کرنا، لوگوں کا نہیں ہے. لوگ ہمیشہ یہ ہوتے ہیں، حکمرانوں کا کام ہوتا ہے فیصلہ کرنا. مذہبی لحاظ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں احساس نہیں، میں کہہ رہا ہوں احساس ہے، مگر انتظامی لحاظ سے خان صاحب آج شہباز گل نے کہا کہ ہمارے لیے انتظامی طور پر بھی ممکن نہیں ہے، اتنی مساجد ہیں. انہوں نے میرا خیال ہے کوئی فگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، انہوں نے کہا کہ 4 لاکھ مساجد ہیں، اگر ہم 2 پولیس والے بھی لگانا شروع کریں تو 8 لاکھ مساجد بن جائیں گی، تو ہم کہاں لوگوں کو جو ہے وہ جانے سے روکیں گے؟ اگر انتظامی 5 لاکھ تو یہ مشیر اور وزیر ہیں، 5 لاکھ تو یہ وزیر اور مشیر ہیں. انتظامی طور پر بھی کیا حکومت جو ہے وہ پھر اپنی کمزوری ظاہر کر رہی ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں رحمان، وہ تو حکومت کی کمزوری تو ظاہر ہو ہی رہی ہے. اب بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست فیصلہ کرے، اور جس ریاست نے علماء کے ساتھ مل کے وہ چلانی ہو، جو ریاست چلتی ہے علماء کے ساتھ مل کے ہو، وہاں ریاست کیسے فیصلہ کر سکتی ہے؟ جہاں آپ نے علماء کو اتنا زیادہ پاورفل کر دیا ہوا ہے بھٹی صاحب، ہمارے کہنے سے وہ کمزور نہیں ہو جائیں گے. اور یہ پریزیڈنٹ صاحب کو کس نے کہا تھا انیشیٹو لینے کا کہ آپ بلائیں اور انہیں کو 20 اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ پوچھ کے مجھے بھی بتائیے، خفارک بیٹھے ایسے کچھ عالم خود کہتے ہیں کہ وہ جو نہیں مانگا وہ بھی پریزیڈنٹ صاحب نے دے دیا. اور یار کچھ خدا کا خوف کریں آپ. اور وہ جو وہاں مذاکرات کر کے ہیں 20 نکاتی ایجنڈے پہ وہ دستخط کر کے ہیں، ان کی اکثریت تو مساجد میں جائے گی نہیں، کیونکہ وہ سب 50 سال سے زیادہ ہیں. اچھا وہ نہیں جا رہے ہوں گے، 2 مفتی تو خود کہہ چکے ہیں جی کہ ہم گھر میں مساجد نمازیں ادا کریں گے، تو باقی لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا. دوسرا بات بھٹی صاحب کر رہے تھے قوم کی. بھٹی صاحب قومیں ساری ایسی ہوتی ہیں جہاں سسٹم بن جاتا ہے وہ قوم ڈسپلنڈ ہو جاتی ہے. آپ پرانا لٹریچر پڑھیں، آپ کو لنڈن میں بھی دودھ میں ملاوٹ نظر آئے گی، وہاں بھی آپ کو کرائم نظر آئے گا. کیوں نظر آئے گا؟ وہاں سسٹم نہیں تھا. جب ایک دفعہ سسٹم بن گیا، جب تک آپ وہاں چرچ کے تابع رہے وہاں سسٹم نہیں بننے دیا گیا. آپ یہاں سسٹم نہیں بننے دے رہے. جب سسٹم نہیں بنائیں گے تو آج بے شمار آپ جائیں لوگوں سے کہیں یار کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، وہ کہیں گے یار سن دکھاؤ تسی ایویں کھا پائی، یہ کہاں ہے یہ وائرس؟ کہیں نظر آیا آپ کو؟ مطلب کہیں نظر نہیں آتا ان لوگوں کو. تو وہ لوگ، ان لوگوں کا قصور قطعاً نہیں ہے اس میں. سسٹم، وہ جو ایئرپورٹ کی آپ مثال دے رہے ہیں، وہاں بھی ہمیں پتا ہوتا ہے سموکر سگریٹ کا بٹ پھینکنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار کہیں میں یہاں سڑک پہ پھینک دیا کو مجھے پکڑ نہ لے. حالانکہ سگریٹ کے بٹس آپ کو نظر آ جاتے ہیں وہاں پہ سڑکوں پہ بھی پڑے ہوئے. اس کے باوجود پاکستانی ڈرے ہوتے ہیں.